اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیکنڈ ایئر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے سورۃ بقرہ کے حوالے سے 18 رکوع ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ 19 اور 20 دو رکوع ہمارے رہ گئے ہیں، تو اس کو ہم ہاف کر کے ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو رکوع نمبر 19 جو ہے، اس کی آیات 153 سے 157، ان آیات میں ایک تو اوور آل جنرل مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، دوسرا اس حوالے سے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا صبر اور صلات سے مدد، تو اللہ نے کہا تھا کہ وہ خاشعین جو ہیں، یعنی اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کے لیے کسی قسم کی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں بھی زندگی چونکہ دارالامتحان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، جو مومن ہے اس کے لیے یہ دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے، کہ الدنیا سجن المومن۔ تو اس حوالے سے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی کلیئر انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں رولز ریگولیشن جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی آزمائش کس حوالے سے ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اس میں کس حد تک پورا اترتا ہے، آیا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا پھر وہ کفر والا راستہ جو ہے اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد مانگا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں ہم نے ایک فرق کلیئر کرنا ہے کہ صبر اور برداشت ان دونوں میں فرق ہے۔ صبر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہمیں آزمائش آئے گی، تکلیف آئے گی پازیٹیو راستے میں، تو فوری ری ایکشن جو ہم شو کرتے ہیں اس کا نام ہے صبر۔ بے بسی کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ اپنی رضامندی سے ہے۔ جاہل سے جاہل شخص سے بھی آپ کا پالا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، اگر وہ اخلاق رضائلہ کا مظاہرہ کرتا ہے تو آپ جواباً اپنے آپ کو صرف طاقتور ہونے کے باوجود روک لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز سے منع کیا ہے، تو یہ صبر ہے۔ اب وہ اپنا نامہ اعمال ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنے نامہ اعمال میں کیا لے کے جا رہا ہے، آپ کیا لے کے جا رہے ہیں۔ اگر بے بسی کی کنڈیشن ہے جس میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو صرف اور صرف برداشت ہے، کہ جب ہماری قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، ہم بول ہی نہیں سکتے کچھ، تو اس حوالے سے اس میں ہم دوسرے کو ری ایکشن کیا دیں گے۔ تو آخر پہ اینڈ پہ آ کے جو صبر کا تصور ہمارے ہاں رائج ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو میں نے صبر کیا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یاد رکھیں یہ صبر اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ صبر اور برداشت دونوں میں ڈفرنس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، صبر اور نماز سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ بلا شبہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس میں اگلی جو آیت ہے وہاں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰہِ، کہ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں، جو قتل ہو جائیں، امواتن، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں، احیاء یعنی زندگی ہیں، وہ زندہ ہے، لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ جہاد سے یہ آیات ہماری ریلیٹ کر رہی ہیں۔ جب ہم اگلی جو آیات ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ اسی میں ہمارا ٹاپک لمبا ہو رہا ہے، تو میں اس کو 2 پورشن میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہاد کے حوالے سے انسٹرکشن دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی انہوں نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا۔ اب لوگ کہتے بھی تھے کہ بے وقوف لوگ ہیں جو اپنے جان مال ساری اللہ کے راستے میں لگا رہی ہیں، بظاہر کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اللہ نے کیسے کھول کے اپنی آیات میں بتایا کہ بے وقوف کون ہیں، منافق لوگ ہیں یا مشرک لوگ ہیں، جن کو یہی نہیں سینس کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی امتحان گاہ ہے، اور اصل زندگی پر ہمیں فوکس رکھنا ہے۔ اب یہاں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان مال عزت کچھ بھی لٹا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جان انسانی ایسی ہے
باقی ساری چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ مل جاتی ہیں، لیکن اگر ایک انسانی زندگی کا لاس ہو جائے تو یہ لاس کبھی بھی فل نہیں ہوتا۔ وہ خسارہ تا عمر ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہماری فیلنگ، ہمارے جذبات اس میں انوالو ہیں، تو یہ تکلیف چونکہ سب سے بڑی ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں جن کو قتل کر دیا جائے، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، ان کے لیے شہید کا ورڈ یوز کیا، کہا وہ اللہ کے راستے میں مجاہد ہیں، اگر زندہ بچ کر آ جاتے ہیں تو غازی ہیں، اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ ان کے لیے بڑا آنر ہے۔ تو کہا شہید جو ہے وہ عالم برزخ میں ایک خاص حیات کے ساتھ ہے اور عام انسانوں کی طرح مردہ نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب غزوات تھی، صحابہ اکرام شہید ہوتے تھے، تو وہی نافہم کافر جب کہتے تھے خواہ مخواہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گنوا دی، زندگی کے لطف سے محروم ہو گئے، تو ان کو یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کی لذت ہی لذت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اخروی زندگی ہوگی، جس میں سارے کے سارے ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، تو وہاں دیکھا جائے گا کس نے اللہ اور اس کے رسول کی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے۔ اور پھر اب کرائسس آ رہی ہیں، تنگی آ رہی ہے، تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ ساری آزمائشیں آ رہی ہیں، تو انسان کا دل جو ہے وہ کس طریقے سے کنٹرول ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے میری مدد مانگا کرو۔ تو یقیناً صبر مشکل ہے، لیکن جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، سجدہ ریز ہونے والے ہیں، اپنی تکلیف کو لوگوں کی بجائے اللہ کے آگے رکھتے ہیں، تو اللہ آٹومیٹکلی انہیں زندگی کے ہر میدان میں سکون بھی دے دیتا ہے، امتحان میں کامیاب بھی کرتا ہے۔ زندگی جس کا امتحان جو ہے کٹھن سے کٹھن تک ہے، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی دل کو سہارا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی فیلنگز جو ہیں اس کو ٹھہراؤ میں لے آتے ہیں، تو یہ انسانوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی۔ اگر وہ سفر کر رہا ہے، وہ مشکلات کر رہا ہے، تو بندہ مومن ہے، اس کے دماغ میں وہی بات ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کہتا ہے بدلے میں اللہ اس کے گناہ معاف کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کے راستے پر ہے، اپنی جان سے وہ جا رہا ہے، تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کے یقیناً ساتھ ہے اور ان کو ریوارڈ بھی دیں گے۔ تو لاسٹ پہ وہ پھر جو کافر ہیں، منافق ہیں، یا ایسے لوگ جو اس سینس میں لیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جسٹ عارضی زندگی ہے، جس کو لطف اور سرور کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کو کہا کہ تم خود اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔